الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین نصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو حق ٹی وی۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان یا اسلام میں داخل ہے۔ اسلام کے اندر کتنے فرائض، عقائد، حدود، مستحب اور مسنون باتیں ہیں، جو ان کو پورا کرے گا گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ ہمارے پاس بیٹھ کر کچھ ایمان کی باتیں کر لیں، تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا، اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا۔ اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 28۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام یا ایمان عمدہ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 41، صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر، ان کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ حدیث نمبر 50، صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں آسمانی کتابوں پر ایمان کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسلام 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ توحید، اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا توحید کہلاتا ہے۔ نمبر 2 نماز، 5 مقرر کردہ اوقات میں اللہ پاک کے دربار میں روزانہ سربسجود ہونا صلاۃ یا نماز کہلاتا ہے۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بندگی، پرستش، عاجزی اور انکساری۔ تیسرا نمبر ہے روزہ۔ صبح و صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا ترک کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب استطاعت لوگوں کا حصہ ملانا ہے اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان باہم پہنچانا ہے۔
صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا فرض ہے۔ اس کے بعد حج۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا، قصد کرنا۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور مناسک کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا اور کعبہ اللہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کہلاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔